اگر یوسف ڈوب گئے تو تمہاری سرداری ملائکہ ختم. اگر یوسف ڈوب گئے تو تمہاری سرداری ملائکہ ختم. اب مدرسے کا شہر ہے، قدیم مدرسہ ہے قبلہ غفاری صاحب کا، آپ وہاں کی لائبریری میں جا کے تحقیق کریں، کوئی ایک کتاب مل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے جناب جبرائیل امین کو بتایا ہو کہ فلاں شہر کے فلاں گاؤں کے فلاں کنویں میں یوسف کو گرایا. کوئی روایت مل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ساتھ میں بتایا ہو کہ فلاں شہر کے فلاں گاؤں کے فلاں کنویں میں حضرت یوسف کو گرایا ہے ان کے بھائیوں نے. نہیں ملتی روایت، بس اتنا کہا کہ یوسف کو ڈوبنے سے بچاؤ. اگر یوسف ڈوب گئے تو تمہاری سرداری ملائکہ ختم. لکھا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام چشم زدن میں تمام دنیا کے کنووں کا مشاہدہ کرتے ہیں. چشم زدن میں تمام دنیا کے کنووں کا مشاہدہ کرتے ہیں اور اتنی تیزی کے ساتھ اس کنویں پہ پہنچتے ہیں جس میں ان کو گرایا تھا کہ ابھی 3 بلاک اوپر سے نیچے نہیں گئے تھے کہ پروں پہ اٹھا دیا. 3 بلاک نیچے نہیں گئے تھے. اب آپ دیکھیے میں یہ کاغذ نیچے چھوڑوں تو سیکنڈ میں نیچے چلا جائے گا. کیوں؟ کشی سے شکل ہے، کنویں کے نیچے بھی تو زمین ہے نا، تو زمین کھینچتی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈالنے کے بعد، ڈبونے کے بعد، یعنی کنویں میں پھینکنے کے بعد اللہ نے حکم دیا تھا. جب بھائیوں نے پھینک دیا تو اللہ نے کہا، تو جتنی دیر میں کہا تھا اتنی دیر میں تو ڈوب جانا چاہیے تھا. نہیں کرنا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جناب جبرائیل امین کو اللہ نے کتنی طاقت عطا کی ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ علم بھی ہے کہ کہاں گرایا ہے، پہنچنے کی صلاحیت بھی ہے، کہاں پہنچنا ہے مجھے، پروں پر اٹھانے کی صلاحیت بھی ہے کہ مجھے یوسف کو پروں پر اٹھانا ہے. اب جلدی سے کہہ دوں ان لوگوں کے لیے جو یہ کہتے ہیں کہ علی اور اولاد علی مدد کے لیے کیسے پہنچتے ہیں. میں نے جلدی آپ کو سلامت رکھ کے کہ علی اور اولاد علی مدد کے لیے کیسے آ جاتے ہیں. علی تو نجف میں یا مدد کرنے سے کیسے آ جاتے ہیں. زمانے کے امام تو غیبت میں یا صاحب زمانہ دکھنی کہنے سے کیسے آ جاتے ہیں. تو جواب تو پوچھیے گا، پڑھیے کتابوں میں کہ جب میرے اور آپ کے زمانے کے امام ظہور فرمائیں گے خانہ کعبہ کی چھت پہ، جب امام تشریف لائیں گے، خاص بزرگوں سے دعا کا طالب ہوں، جب امام تشریف لائیں گے تو سب سے پہلے جناب جبرائیل امین آگے بڑھیں گے اور کہیں گے میں آپ کی بیعت کروں گا. سب سے پہلے جناب جبرائیل امین مولا کے پہلے غلام ہوں گے. بیعت کرنے والوں میں حضرت جبرائیل امین پہلے غلام ہوں گے. سب سے پہلے آگے بڑھ کے کہیں گے ہاتھ بڑھائیے میں آپ کی بیعت کروں گا. بیعت کرنے والا اپنی جان و مال، عزت و آبرو بے کرتا ہے، اسے دیتا ہے جس کی بیعت کر رہا ہے. اور یہ ہمارے یہاں سے یہ مسلک اہل بیت میں بیعت کا نظام نہیں ہے. یہ جو بعض خانقاہیں کھولے بیٹھے نا اور کہتے ہیں کہ صاحب آ جاؤ بیعت کرو ہماری، جنہیں طہارت کا نہیں پتا ان کی بیعت کر رہے ہوتے ہیں لوگ. سادہ لوگ عوام کو بیوقوف بناتے ہیں کہ جناب میں پیر صاحب ہوں، میں فلاں ہوں، میں میری یہ خانقاہ کھلی ہوئی ہے، یہ میرا آستانہ کھلا ہوا ہے اور آؤ میری بیعت کرو. تو کم سے کم علی کے ماننے والے اس طرف نہ جائیں. کہ جو مولا علی سے محبت کرتے ہیں، مولا علی کو مانتے ہیں، وہ کسی غیر کے دروازے پہ نہیں جا سکتے. جملہ کہہ رہا ہوں، یہ بیعت کا نظام ہمارے یہاں نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ بیعت سوائے معصوم کے کسی کی ہو ہی نہیں سکتی. سلامت رکھتے سلامت رکھے سوائے معصوم کے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
شکر گزار ہوں بہت دور دور سے تشریف لا رہے ہیں. راجہ صاحب عجیب جملہ کہہ رہا ہوں, بیعت جو ہے وہ سوائے معصوم کے اور کسی کی نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس کے پیچھے لاجک ہے, اس کے پیچھے لاجک ہے. کسی کی بیعت نہیں ہو سکتی سوائے معصوم کے. کل میں وہاں اچھا جگہ پڑھ رہا ہوں تو چنیوٹ میں ایک بچے نے آ کے کہا کہ مولانا آپ نے کہا کہ جو ہے وہ مجتہدین کی تقلید ہوتی ہے. تو میں نے کہا ہاں, تقلید اصول دین میں نہیں ہوتی, فروع دین میں ہوتی ہے. اصول دین میں تقلید حرام ہے, فروع دین میں تقلید واجب ہے. تو وہ کہنے لگا نہیں مولانا ہم تو امام کی تقلید کرتے ہیں. میں نے کہا کس امام؟ کہنے لگا کہ زمانے کے امام. میں نے کہا کتنی دفعہ ملاقات کی؟ کہنے لگا ہم تو زمانے کے امام کی تقلید کرتے. میں نے کہا بھائی کتنی دفعہ مسئلہ پوچھا ہے, کتنی دفعہ انہوں نے بتایا ہے, انہیں بتاؤ تو کہنے لگے نہیں ملاقات تو نہیں ہوئی. تو میں نے کہا سنو خدا را غور کیجیے گا, تقلید ہوتی ہی غیر معصوم کی ہے. تقلید ہوتی ہی غیر معصوم کی ہے. امام کی معصوم کی اطاعت ہوتی ہے. کیونکہ تقلید ہے فروعات دین میں اور اطاعت ہے اصول دین میں. اس لیے تقلید کا تعلق ہی غیر معصوم سے ہے. جتنے بھی مجتہدین ہیں غیر معصوم ہیں, لیکن فروعات, اس کی بھی لاجک کیا ہے؟ کیونکہ فروعات دین میں تبدیلی ہوتی ہے کہ نماز کیسی کب کہاں کیا پڑھنی ہے. اصول دین میں تبدیلی نہیں ہوتی. توحید عدل نبوت امامت قیامت میں کوئی تبدیلی نہیں ہے, لیکن فروعات دین میں حالات کے لحاظ سے تبدیلی ہے. جیو ٹی وی میں سب میں کیا کروں چاہیے موضوع کہیں سے نہیں چلا جاتا ہے کہ جیو ٹی وی میں ایک سوال آیا تھا. میرے ساتھ ایک مولانا تھے, شبیر احمد اظہری ان کا نام تھا, اور کسی کو یاد ہو ان کی آنکھ بہت پڑکتی تھی, اگر کسی کو وہ پروگرام یاد ہو تو سوال آیا کہ جناب یہ ساری نمازیں 2 رکعت کیوں نہیں ہیں؟ کیا کروں, 2-4 اشرے پڑھنے پڑیں گے. کہا کہ ساری نمازیں 2 رکعت کیوں نہیں ہیں, یا ساری نمازیں 3-3 رکعت کیوں نہیں ہیں مغرب کی طرح, یا ساری 4-4 کیوں نہیں ہیں ظہر عصر عشاء کی طرح, صبح کی 2, ظہر کی 4, عصر کی 4, مغرب کی 3, عشاء کی 4. یہ کیا اللہ نے نظام رکھا ہے؟ تو وہ جو مولانا تھے حسن صاحب وہ کہہ رہے بھائی ہمیں نہیں پتا یہ اللہ کا راز ہے. تو میں نے کہا جناب ہم ان کے ماننے والے ہیں جو راز الہی کے حامل ہیں. ہم ان کے ماننے والے ہیں, ہم بتائیں گے. ہمارے معصومین نے ناخن کاٹنے سے لے کے بڑے سے بڑا مسئلہ ایسا نہیں ہے جو تشنا چھوڑا ہو. میں چیلنج کرتا ہوں یہ واحد مسئلہ کہ اہل بیت ہے کہ جس میں ہر مسئلے کا حل موجود ہے. ہمیں ہر مسئلے کا, وضو کے جو مستحبات ہیں وہ کیوں مستحبات ہیں, غسل کے مستحبات کیوں مستحبات ہیں, اس کے واجبات کیوں واجبات, نماز میں کون کون سی چیزیں واجب عینی ہے, کون کون سی چیزیں مستحب ہیں, یہ ساری چیزیں وہ بتائیں گے جو وہاں کے پڑھے ہوئے ہیں. یہاں کا پڑھا ہوا نہیں بتا پائے گا. پھر جملہ کہہ رہا ہوں, ہم ان کے ماننے والے ہیں جو سوال کا جواب فوراً دیتے ہیں, بیٹی سے پوچھ کے مسئلہ نہیں تھا. اس لیے ہم ان کے ماننے والے ہیں. تو بات لمبی ہو رہی ہے, میں نے کہا ہم بتاتے ہیں. ہمارے شیخ صدوق علیہ رحمان نے علل الشرائع میں لکھا ہے کہ جب سرکار معراج پہ تشریف لے گئے اور معراج سے واپس تشریف لائے تو معراج پہ جانے سے پہلے جو نمازیں تھیں وہ ساری 2-2 رکعت تھیں. ساری نمازیں 2-2 رکعت تھیں, صبح کی 2 عصر مغرب عشاء سب 2-2 تھی. سرکار جب معراج پہ تشریف لے گئے تو وہاں جب فجر کا وقت تھا وہاں کے لحاظ سے تو آپ نے 2 ہی رکعت پڑھی,
پھر تسبیح کو طول دیا، تسبیح زیادہ پڑھی، جب تک کہ وہاں کا دن ہو گیا تو آپ تسبیح پڑھتے رہے۔ جب ظہر کا وقت ہوا تو آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی جو واجب تھی، اور پھر اللہ کی عظمتوں کا مشاہدہ کر کے 2 رکعت نماز شکرانے کی پڑھی۔ پھر عصر کے بعد 2 رکعت پڑھی، اور پھر 2 رکعت نماز مزید پڑھی شکرانے کی، اللہ کی وہاں جو نعمت عظمت تھی اس کو دیکھ کر ہم تک پہنچانے کے لیے۔ پھر مغرب کے وقت آپ نے 2 رکعت پڑھی اور 1 رکعت نماز کا شکرانے کا اضافہ کیا۔ عشاء کی پھر 2 رکعت پڑھی اور پھر 2 رکعت نماز شکرانے کی پڑھی۔ جب معراج سے واپس تشریف لائے تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ میری گزارش ہے تجھ سے کہ میرے شکرانے کو جو میں نے معراج پہ ادا کیا میری امت پر فرض کے طور پہ نافذ کر اور ضمانت رکھتے میرے شکرانے کو فرض کے طور پہ نافذ کر دے، تاکہ میرا شکرانہ قیامت تک میری امت ادا کرتی رہے۔ اور بڑی مہربانی، اللہ سلامت رکھے۔ تو میں نے کہا یہ لاجک ہے 3 اور 4 اور 2 رکعت نماز ہونے کی، ورنہ پہلے ساری 2 رکعت نماز تھی۔ اب بہت سارے لوگ کیونکہ نماز کی بات پہ داد نہیں دیتے، تو اب میں دیکھوں کیسے داد نہیں دیتے اگلے جملے پہ، اور وہ جملہ کیا ہے؟ یہی سبب ہے کہ جب آپ سفر میں ہوتے ہیں تو 2 ہی رکعت پڑھتے ہیں۔ آپ کو سلامت رکھے۔ صرف مغرب کے لیے سرکار نے اللہ سے اسپیشل اجازت مانگی، کیونکہ مغرب کی نماز کی فضیلت کچھ منفرد ہے، لہذا کہا یا اللہ اس 1 رکعت کو تو کم از کم سفر میں بھی رہنے دے، تاکہ سفر میں بھی 1 رکعت کا شکرانہ تو میری امت ادا کرتی ہی رہے۔ لہذا ہمارے یہاں ہر چیز کی لاجک ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بیعت ہمارے یہاں غیر معصوم کی نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ اس کی لاجک پر جلدی سے عرض کر دوں۔ آج آپ غلط جگہ بیٹھے ہیں، تو میں جلدی سے جملہ کہہ رہا ہوں کہ جناب رسول پاک نے بتایا کہ معراج پر جو نمازیں ہوئی تھی اس کے ذریعے سے اللہ نے ان نمازوں کو لاگو کیا۔ بیعت کا ہمارے یہاں کیوں نہیں ہے غیر معصوم کی بیعت؟ اس لیے کہ بیعت کرنے والا، مثلا میں کسی معصوم کی بیعت کر رہا ہوں تو بیعت کرنے والا اپنی جان و مال، عزت و آبرو ان کے حوالے کرتا ہے کہ میرا کچھ نہیں ہے، میرا سب کچھ آپ کا ہے۔ اب یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ تو سب کچھ دے دے اور وہ کچھ نہ دے۔ یہ دینے والا سب کچھ دے دے اور وہ کچھ نہ دے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ بیعت کرنے والا اپنی جان مال عزت آبرو قوت طاقت جو کچھ بھی اس کے پاس ہے اس کا نہیں ہے، اس نے سب امام کو دے دیا، معصوم کو دے دیا۔ معصوم اس کی جنت کا ضامن ہوتا ہے۔ اب تم نہ کہہ دوں ہم اسی لیے کسی اہل غیر کی بیعت نہیں کرتے، اس لیے کہ جنت سوائے 14 کے کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ آپ کو سلامت رکھے۔ تو بات لمبی ہو گئی کہ جناب جبرائیل امین علیہ السلام کو اللہ نے یہ طاقت دی کہ وہ حضرت یوسف کو کس طرح سے چشمے زدن میں جا کے اٹھا کے اور بچا لیتے ہیں۔ ہمارے زمانے کے امام کی پہلے فرد ہوں گے جو بیعت کریں گے۔ اب بتائیے جبرائیل امین جیسا غلام جو سیکنڈوں میں یوسف کو جا کے بچا دے، وہ پہلا غلام ہے زمانے کے امام کا۔ جب غلام میں اتنی طاقت ہے تو آقا میں کتنی ہونی چاہیے؟ اب پتہ چلا کہ آقا میں طاقت ایک صرف مثال ہے کہ اتنی طاقت ہے کہ ہم یا صاحب زمانہ ادرک نہیں کہتے، مدد ہو جاتی ہے۔ غور فرمائیے گا، میں کیا کروں موضوع کہیں سے کہیں چلا جاتا ہے کہ قید خانے میں تھا ایک شخص اور پکار رہا تھا یا نبی ادرکنی یا نبی ادرکنی یا نبی ادرکنی، اور صبح پھانسی ہونی تھی، صبح اسے پھانسی ہونی تھی اور بے گناہ ہونی تھی، یعنی اس کا جرم نہیں تھا مگر اسے ڈر
کھانسی ہونی. تو وہ رات کو ظاہر ہے جس کو صبح کھانسی ہونی ہے وہ سوئے گا کہاں. تو وہ پکار رہا تھا, روتے روتے آنکھ لگ گئی. خواب میں نبی نے زیارت کرائی. خدا ملاقات امام کتاب میں بھی یہ بات ہے, زیارت کرائی اور فرماتے ہیں تم جس زمانے میں رہتے ہو اس زمانے کا امام میرا جانشین ہے. تم جس زمانے میں رہتے ہو اس زمانے کا امام میرا جانشین ہے. سنو, اب امام کا جملہ سنیے گا اور اپنی اس حوالے سے عقیدے میں اصلاح کیجیے گا. مولا فرماتے ہیں, نبی فرماتے ہیں اس قیدی سے, سنو, جب چھری تمہاری شہرگ حیات کو کاٹنے والی ہو, جب چھری تمہاری شہرگ حیات کو کاٹنے والی ہو اس وقت اپنے زمانے کے امام کو بلاؤ, پھر دیکھو کیسے مدد ہوتی ہے. شادی کی خواہش پوری ہو جائے کہ جناب جبرائیل امین جیسی شخصیت ملک فرشتہ وہ کہتا ہے کہ میں فرشتہ ہوں, علی سے محبت کرتا ہوں, کاش میں انسان ہوتا, کاش میں انسان ہوتا. اور انسان, اب ذرا انسان اپنی حیثیت کو پہچانے کہ انسان کو اللہ نے کتنا بلند بنایا ہے. جبرائیل امین کہتے ہیں کاش میں انسان ہوتا اور انسان ہو کے محبت علی ایسے ہی دل میں رکھتا جیسے اب فرشتہ ہو کے میں علی کی محبت رکھتا ہوں. اور کاش میں انسان ہونے کے بعد محبت علی دل میں رکھنے کے بعد نماز با جماعت میں شرکت کرتا. نماز چھوٹی بات نہیں ہے. بہت سے لوگ گردن کے لیے ہلا رہے کیونکہ شاید جماعت میں نہیں جاتے ہیں کہ جناب فرماتے ہیں نماز با جماعت میں شرکت کرتا ہے. اندازہ لگائیے کہ نماز با جماعت کی خواہش علی کے محب ہونے کے بعد جبرائیل کی پوری نہیں ہو رہی. جملہ کہہ دوں, جو انسان علی کی محبت دل میں رکھ کے جماعت پڑھے سمجھ لو جبرائیل سے افضل ہو رہا ہے. چھوٹی بات نہیں کہیے گا. پھر فرماتے ہیں کاش میں انسان ہوتا اور علی کی محبت دل میں رکھتا اور علماء حق کی صحبت میں بیٹھتا. علماء حق کی صحبت میں بیٹھتا. کاش میں انسان ہوتا, علی کی محبت دل میں رکھتا اور دو مومنین میں صلح کراتا. چھوٹی بات نہیں ہے. آج کل تو سب کی کوشش ہے لڑائی کرانے کی. معذرت کے ساتھ چھوٹے چھوٹے مسائل کو الجھا کر جسے وضو کا طریقہ نہیں آتا وہ تشہد کا مسئلہ پوچھتا ہے. کیا پڑھا جائے؟ زندہ آباد, زندہ آباد, مرد آباد. اب وہ لوگ اپنی اصلاح تمام کی سلامتی کے لیے خواتین و حضرات کی سلامتی, بچوں بڑوں کی, بزرگوں کی سلامتی, علماء کی سلامتی کی بلند آواز سے درود پڑھنے محمد محمد. اب وہ لوگ اپنی اصلاح کر لیں جو کہتے ہیں کہ مولوی علی مدد کا نعرہ نہیں لگاتے. مولوی صاحب نے کیسا نعرہ لگایا؟ مولوی صاحب کے نعرے پہ تو سب کو بہت زور سے آواز سے جواب دینا چاہیے. اس لیے کہ غلط فہمیاں دور کریں, آپس میں محبت بڑھائیں. کیونکہ جبرائیل امین کہتے ہیں کہ دو مومنین میں صلح کراتا. پھر فرماتے ہیں کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرتا, کسی بیمار کی عیادت کرتا, نماز جنازہ میں شرکت کرتا.
میں بس دوہرا رہا ہوں جلدی سے. اور آخر میں فرماتے ہیں کہ حاجیوں کو پانی پلاتا. تو یہ تمام خواہشات جو جناب جبریل امین کی پوری نہیں ہوئی، ان پہ تفصیلی بات ہو سکتی ہے، مگر 3 دن سے شاہ صاحب کہہ رہے تھے تو میں نے کہا چلے یہ بیان کرتے ہیں. درود پڑھنے بلند آواز سے. یہ انتظامیہ کی طرف سے ایک اعلان بھی ہے، مجھ سے کہا کہ یہ اعلان آپ کر دیں کہ آج جو ان کا شام کو مجلس ہوتی ہے، اشرا ہوتا ہے، مولانا قبلہ قاسم صاحب خطاب فرما رہے ہیں، تو وہاں 5:30 بجے برآمدگی ہوگی شبیہ ذوالجناح کی. تو آپ حضرات سے التماس سے کہ شرکت کریں. اور 10 محرم کو صبح 8 بجے مجلس ہوگی اور 10 بجے ذوالجناح کی شبیہ کی برآمدگی ہوگی. تو آپ حضرات سے شرکت کی التماس ہے بانیان کی طرف سے. اور میری طرف سے گزارش ہے کہ کوشش فرمائیں کہ عاشور کے دن جو جلوس نکلتے ہیں ان میں ضرور شرکت کریں، گرمی ہو یا سردی ہو. اپنے قوم کی نمائندگی کریں، بچوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو، بڑوں کو کوشش کریں کہ جلوس میں ضرور جائیں. کیونکہ جلوس جو ہے یہ پوری دنیا میں میڈیا اس کی کوریج کرتا ہے. پتہ چلے کہ چیچا وطنی میں کتنے لاکھوں کا مجمع حسین کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آیا. تو کوشش یہ کریں کہ جلوس میں ضرور شامل ہوا کریں. کوئی پیسے والا ہے، نواب ہے، چودھری ہے، جو بھی ہے، ڈائریکٹر ہے، چیئرمین ہے، وہ در حسین پہ غلام ہے، نوکر ہے. وہ یہ نہ سمجھے کہ جناب میں تو اے سی والی کار سے باہر ہی نہیں نکلتا، گرمی میں جلوس میں کیسے جاؤں. تو اگر قیامت میں گرمی سے بچنا ہے تو جلوس میں جانا ہے. لہٰذا کوشش کرنا ہے. بس بات لمبی ہو گئی، اگر اجازت دیں تو موضوع پہ 2 بات عرض کر دی جائے. خدا سلامت رکھے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایک میں گواہ ہوں آپ کی رسالت کا، دوسرا وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. ہم گزشتہ مجالس میں یہ دعوت ذکر دیتے چلے آئیں کہ آپ بتائیے کہ اس آیت کا مصداق کون ہے کہ جو بیک پر سرکار کی رسالت کا گواہ بھی ہے اور عالم کتاب بھی ہے. قرآن مجید میں 313 آیات مولا علی کی شان میں تمام تسلیم کرتے ہیں شیعہ سنی. 313 آیات میں سے 312 آیات کو نہ بھی مانے تب بھی یہ ایک آیت بھی علی کی شان میں کافی ہے. کہ اللہ فرما رہا ہے کہ ایک میں گواہ ہوں آپ کی رسالت کا اور دوسرا وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. بس میں اپنی پچھلی باتوں کو جوڑ رہا ہوں کہ جب نبی پاک آئے اور تالا کھول کے اندر گئے، بھول گئے، بیوی آئی تھی دروازہ بنوا کے نیا در، اور نبی جب آئے تیسرے دن تھوڑا سا مجھے بتا دیں کہ آپ کو یاد ہے جب نبی تشریف لائے تھے 3 دن گھر سے چابی اٹھا کر بیوی فاطمہ بنت اسد کے گھر سے چابی خانے کعبہ کی لے کر اور تشریف لائے، خانے کعبہ کا دروازہ کھول کے اندر گئے. حالانکہ نبی ہیں، صاحب معجزہ ہیں، آپ کو اشارہ کرتے جہاں سے وہاں سے در بن جاتا. یاد پھر دہراؤں گا میں جو فضائل سننا چاہ رہے ہیں، ورنہ مسائل پورا ٹائم بھی ایسا ہو گیا کہ مسائل پڑھ لیے گا. میں چاہ رہا ہوں موضوع میں یہ نہ کہیں کہ مولوی کو موضوع نہیں آتا، کہ جناب رسول پاک تالا کھول کے اندر گئے، آپ تو اشارے سے دروازہ بنا کے چلے جاتے اندر. راز کیا تھا؟ جلدی سے عرض کر دوں نقوی صاحب، عرض کر دوں راز کیا تھا. راز یہ تھا کہ نبی پاک جانتے ہیں کہ میں چاہوں گا تو نیا گھر بنوا کے چلا جاؤں گا. تالا کھول کے اس لیے جا رہا ہوں کہ قیامت تک جتنے بھی حاجی آئیں گے وہ سب اللہ سے اپنی حاجت طلب کریں گے دروازہ کھٹکھٹا کے. خانہ کعبہ کا دروازہ کھٹکھٹا کے اپنی حاجت طلب کریں گے. ادھر کفار و مشرکین کو نہیں پتا کہ بی بی فاطمہ بنت اسد اندر کیوں گئی ہے، کیونکہ بیوی کا جسم تو ظاہر تھا نہیں، انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ بیوی اندر کیوں گئی ہے. اور در ہو گیا، دوبارہ کعبے کی دیوار ہو گئی، اندر کون کھانا دے رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، بیوی اندر کر کیا رہی ہے، کہیں کیوں ہے، کسی کو کچھ نہیں پتا. اب جب نبی آئیں گے تالا کھول کے اندر جائیں گے تو اندر سے نئی چیز لے کر آئیں گے.
کسی کو نہیں پتا کہ کیا لائیں گے، اور نبی بھی کیوں جا رہے ہیں، نبی کیا لینے جا رہے ہیں. تو جملہ کہہ دوں، نبی نے علیحدہ سے در نہیں بنوایا، اسی در کو کھول کے اندر گئے، اسی در سے واپس آئے، یہ بتانے کے لیے کہ جب بھی کبھی کوئی اپنی حاجت کے لیے اللہ کا دروازہ کھٹکھٹائے گا تو اندر سے مدد علی کی صورت میں آئے گا. زندگی ہے خدا سلامت رکھے، خدا سلامت رکھے. اندر سے مدد علی کی صورت میں آئے گی، لہذا ہاتھوں پر لے کر آئے. میں چاہ رہا ہوں آج 8 تاریخ ہے، کل زیادہ شاید فضائل دوسرے حوالے سے ہو جائیں، تو کچھ فرمائشیں بھی ہیں بانیان کی، تو میں چاہ رہا ہوں کہ اس موضوع کو تھوڑا یہاں سمیٹ لیا جائے اگر اجازت ہے. ہاتھوں پر لے کر آئے، سب نے لکھا، اندر مولا علی نے آنکھیں بھی نہیں کھولی تھی، غذا بھی نہیں کھائی تھی، بس ایک ہی کام اندر کر رہے تھے، اور وہ صرف یہ تھا کہ ماں جب ہاتھ عرب کے دستور کے مطابق ہاتھ باندھ دیتی تھی تو علی اس کپڑے کو پھاڑ کے ہاتھ کھول دیتے تھے. یعنی جب ماں ہاتھ باندھ دیتی تھی، عرب میں دستور تھا بچے کو باندھ دیتے تھے، تو بیوی باندھ دیتی تھی، علی ہاتھ کھول دیتے تھے. آنکھیں نہیں کھولتے تھے، بولتے تھے. بیوی فاطمہ بنت اسد نے پہلا سوال یہ کیا تھا کہ یہ میرا بیٹا نہ کھانا کھاتا ہے، یعنی دودھ پیتا ہے، نہ آنکھیں کھولتا ہے، نہ بولتا ہے، بس ہاتھ کھولتا ہے. تو نبی فرماتے ہیں کہ اماں یہ بتانا چاہتا ہے کہ علی اور علی کے چاہنے والے اللہ کی عبادت فطرت کے مطابق کریں گے، ہاتھ باندھ کے عبادت نہیں کریں گے. لہذا گود میں لیا، اندر آنکھیں بھی نہیں کھولی، ہاتھوں پہ آ گئے، آنکھیں نہیں کھولی. باہر جیسے ہی کعبے کے باہر آئے، پہلی مرتبہ آنکھیں کھول کر چہرہ رسول کو دیکھا. تھوڑا سا جاگ جائے بس. آنکھیں کھول کر چہرہ رسول کو دیکھا، پہلی نگاہ چہرہ رسول پہ پڑی. اس لیے برادران اہل سنت مولا علی کو کرم اللہ وجہ کہتے ہیں. ہم علیہ السلام کہتے ہیں، دیوبندی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. اس کی بھی لاجک ہے، یہ کیوں کہتے ہیں رضی اللہ کیوں کہتے ہیں، ہم علیہ السلام کیوں کہتے ہیں، وہ کرم اللہ کیوں کہتے ہیں، یہ بھی ایک چیپٹر ہے 15 منٹ کا، پھر کبھی عرض کروں گا. لیکن بس اتنا ہے کہ جناب آنکھیں کھولی، چہرے رسول پر نگاہ ڈالی، پہلی نگاہ چہرے رسول پر ڈالی. نگاہ جیسی ڈالی، رسول پاک نے اپنی زبان دہنے علی میں دی، اپنی زبان دہنے علی علیہ السلام نے غذا اس طرح سے دی جیسے پرندہ اپنے بچے کو غذا دیتا ہے. سنیے گا، اور یہ اہل سنت نے بھی لکھا ہے، جیسے ہی غذا لی مولا علی نے فوراً ایک جملہ کہا، السلام علیکم یا رسول اللہ. میں نے پڑھ لیا، آپ نے سن لیا. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ایک میں گواہ ہوں اور دوسرا وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. پہلا جملہ مولا علی کا، کسی کو برداشت ہو نہ ہو، ہضم ہو نہ ہو، اس کا اپنا نصیب، کتابوں میں موجود ہے. پہلا جملہ فرمایا، السلام علیکم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرا سلام ہو. اب میں آپ سب کے سر پہ قرآن رکھوں گا اگر آپ نہیں بولیں گے تو. اور وہ کیا ہے؟ کوئی ایک روایت دکھا دیں، سرکار نے، رسول پاک نے، حضرت نے کیا خود اعلان رسالت کر دیا تھا؟ سرکار نے تو بھی اعلان رسالت نہیں کیا. پتہ چلا جو گواہ وہاں سے بن کر آتا ہے وہ آتے ہی بتاتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں.
کلوز کر دیا اور آپ نے بھی زبانیں کلوز کر دی. السلام علیکم یا رسول اللہ. مولا علی پہلا جملہ فرما رہے ہیں, دوسروں کو تو برداشت نہیں ہوا, آپ کو تو ہونا چاہیے. پہلا جملہ فرمایا السلام علیکم یا رسول اللہ. کوئی مانے یا نہ مانے, میں تو وہاں کا گواہ ہوں. اسی لیے پہلا جملہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول میرا سلام قبول ہو. جیسے ہی آپ نے سلام کیا, نبی فرماتے ہیں یا علی کچھ اور سناؤ. اس روایت کو ڈاکٹر طاہر القادری نے بھی لکھا ہے کہ جیسے ہی نبی پاک سے کہا السلام علیکم رسول اللہ, تو آپ نے فرمایا اقرا یا علی کچھ اور سناؤ. یا علی. ہمارے حیدرآباد میں ایک اہل حدیث کے عالم میں اتحاد بین المسلمین کا ایک فورم بنا ہوا ہے, اتحاد امت فورم. اس کا مجھے انہوں نے نائب صدر بنایا ہوا, خود صدر ہیں, وہ ہیں اہل حدیث کے. تو ہم اکثر مل کے پریس کانفرنس کرتے رہتے ہیں. ایک دن پریس کانفرنس کر کے حیدرآباد میں چائے وائے پہ بیٹھے تھے, تو میں نے کہا کہ مولانا یہ جو روایت ہے آپ کے یہاں ہے کہ رسول پاک نے فرمایا اقرا یا علی, کہنے کہ ہمارے یہاں کہیں ہے تو صحیح, لیکن میری سمجھ میں نہیں آتی. ہے تو صحیح لیکن میری سمجھ میں نہیں آتی. میں نے کہا کیسے سمجھ میں نہیں آتی؟ کہنے کہ اس لیے کہ 3 دن کا بچہ کیسے بول سکتا ہے. تھوڑا سلامت رکھ کے کہلے 3 دن کا بچہ کیسے بول سکتا ہے. تو میں نے کہا مولانا آپ قرآن مجید نہیں پڑھتے. میں نے کہا مطلب؟ میں نے کہا حضرت عیسیٰ علماء یہود و نصارہ کہتے نا کہ اے مریم نہ تمہارا باپ ایسا تھا نہ ماں ایسی تھی, یہ بچہ کہاں سے لے آئے. پھر جملہ کہوں, یہود و نصارہ بھی جانتے ہیں کہ رہبر اور رہنما کے لیے باپ کا اعلیٰ نسل ہونا بھی ضروری ہے, ماں کا اعلیٰ نسل ہونا بھی ضروری ہے. جن کے ماں باپ کا کوئی حسب نسب نہ ہو وہ منبر رسول پہ نہیں آ سکتے. کہا کہ علماء یہود نے کیا کہا تھا, نہ تمہارا باپ ایسا تھا نہ تمہاری ماں ایسی تھی, یہ بچہ کہاں سے لے آئیں. تو حضرت مریم نے چپ کر روزہ رکھا ہوا تھا حکم خدا سے, آپ نے چپ کر روزہ رکھا ہوا تھا, اشارہ کیا. قرآن میں اشارہ دل ہے, آپ نے اشارہ کیا بچے کی طرف. تو وہ علماء یہود وہاں آ گئے اور حضرت عیسیٰ چند گھنٹوں کے تھے, ان سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی یہ کیا ماجرا ہے. تو حضرت عیسیٰ گویا ہوئے انی عبداللہ عطانی الکتاب وجعلنی نبیًّا. تو میں نے کہا مولانا جب عیسیٰ بول سکتے ہیں تو فخر عیسیٰ نہیں بول سکتے. اچھا انہوں نے بحث کی مجھ سے, وہ بحث لمبی ہے, کیا کروں, یا ٹائم ایسے گزرتا ہے کہ گھنٹہ منٹوں میں گزر جاتا ہے کہ وہ بحث ہے دلچسپ, پھر کبھی سناؤں گا یا کل سنا دوں گا. لیکن میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ انبیاء کے حواس خمسہ بلند ہوتے ہیں, انبیاء کے حواس خمسہ بلند ہوتے ہیں, اور حضرت عیسیٰ ہے نبی, تو نبی تو بول سکتا ہے لیکن علی تو نبی نہیں ہے. یا علی کیسے بول رہے ہیں, علی تو نبی نہیں ہے. میں نے کہا فارسی کا مقولہ ہے دروغ و حافظہ نباشت, جو جھوٹا ہوتا ہے اس کا حافظہ نہیں ہوتا. جو جھوٹ زیادہ بولتا ہے اس کا حافظہ نہیں ہوتا. پھر گزارش کروں, جو لوگ اپنے بچوں کو ان کے بڑھاپے میں ہذیان سے بچانا چاہتے ہیں وہ بچپنے میں جھوٹ سے بچائیں. میں نے تبلیغ کی بات کر دی اور آپ نے سن لی کہ جناب اگر بچپن میں کوئی جھوٹ بولتا ہے اور وہ کوئی بچپن میں جھوٹ بولتا ہے وہ بڑا ہو کے ہذیان کے مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے. معذرت کے ساتھ کسی بزرگ کو دیکھے نا کہ بھولتے زیادہ ہیں, سمجھ لے بچپن میں جھوٹ زیادہ بول رہا ہے. لہذا اپنے بچوں کو جھوٹ سے بچائیں تاکہ وہ بوڑھے ہو کے ہذیان کے مریض نہ بنے. یہ مقولہ ہے اور اس کے پیچھے احادیث بھی ہیں. تو خیر میں اس کا کوئی ناراض نہ ہوں, معذرت ہوں. پھر جملہ یہ ہے کہ کہنے لگے کہ علی تو نبی نہیں ہے. میں نے کہا جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا. تو میں صرف حضرت عیسیٰ کو دیکھا ہے, لیکن اس جھولے میں بچے کو بھول گئے جو یوسف کی عصمت کی گواہی دے رہا تھا.
گئی ہے. میں تو ایک دو جملے فضائل کی طرح پڑھنا چاہ رہا تھا لیکن آج ساجد بھی آمادہ نہیں ہے تو بس چلیں سن لیں تاکہ تھوڑا سا حق ادا ہو جائے. یہ جناب یوسف پر گرویدہ ہوئی تھی زلیخا, تو لوگوں نے اعتراض کیا تھا یوسف یہ کیا ہو رہا ہے. تو حضرت یوسف نے فرمایا تھا کہ اس بچے سے پوچھ لو جا کے جو جھولے میں ہے. چیلنج ہے میرا, نہ وہ بچہ نبی تھا نہ نبی کا بچہ تھا. وہ جو جھولے میں بچہ تھا نہ خود نبی تھا نہ کسی نبی کا بچہ تھا, وہ عام بچہ تھا. اور جھولے میں زلیخا کے ہاں سو رہا تھا. زلیخا اس سے محبت کرتی تھی, اس کو پال رہی تھی. اس کی ایک علیحدہ کہانی ہے کہ بچہ کیسا تھا, لیکن نبی یا نبی کا بچہ نہیں تھا اور جھولے میں تھا. اور حضرت یوسف کی عصمت پر جب داغ لگا تو حضرت یوسف فرماتے کہ بچے سے پوچھ لو. لوگ آئے, بچے سے پوچھا. بچہ جو نہ نبی ہے نہ نبی کا بچہ ہے, وہ بول کے کہہ رہا ہے اگر یوسف کا دامن پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو سمجھو قصوروار ہے زلیخا. اگر آگے سے دامن چاک ہو تو پھر یوسف قصوروار ہے. آپ دیکھو کہ دامن کہاں سے چاک ہے. سب نے دیکھا پیچھے سے زلیخا نے کھینچا ہوا تھا, دامن پھٹا ہوا تھا. تو وہ بچہ حضرت یوسف کی عصمت کی گواہی دے. کسی حدیث کو اعتراض نہیں ہے. علی نبی کی نبوت کی گواہی دے. آپ کو سلامت رکھے. تو آپ کہتے ہیں کہ جناب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی بولے. بس آخری بات سن لیں چلیں, دل بہت چاہ رہا تھا لیکن پھر دیکھتا ہوں وہاں پہنچنا دور ہے. کہ جناب جلدی سے جملہ کہہ رہا ہوں, آئے گا بھی سفر کے بعد ربیع الاول کا مہینہ. انشاءاللہ آپ کے گلی کوچوں میں کملی والے پہ لاکھوں سلام کے نعرے لگیں گے, کمکمے لگیں گے. یہاں پر بہت زیادہ چراغا ہوگا انشاءاللہ. شیعہ سنی سب مل کے کریں گے اور سب کہتے ہیں کہ کملی والے پہ لاکھوں سلام. اچھا یہاں بھی ایک نکتہ ہے, کملی والے پہ لاکھوں سلام سب کہتے ہیں اور کملی کو کہتے ہیں یا ایھا المزمل, لیکن چادر والے پہ لاکھوں سلام نہیں کہتے. چادر کہتے ہیں مدثر کو. تو سرکار مزمل بھی ہیں مدثر بھی ہیں, صرف کملی کو زیادہ بات کرتے ہیں, چادر کی بات نہیں کرتے, اس لیے کہ چادر میں ایک نہیں 5 تھے. اصل میں بہت سارے نکات بیچ میں آ جاتے ہیں, کیا کریں ٹائم کہ جناب کملی والے پہ لاکھوں سلام ہوگا. اور قوالیوں میں نعتوں میں پڑھنے والے کہیں گے ہمارے نبی وہ نبی ہیں جن کے ہاتھوں پہ پتھر بھی کلمہ پڑھتے ہیں. میں کہوں گا مسلمان عقل سے کام لے. تو ماننے پہ آئے تو پتھر کو مان رہا ہے کہ نبی کے ہاتھوں پہ بول سکتا ہے, نہیں ماننے پہ آئے تو علی کو نہیں مان رہا کہ نبی کے ہاتھوں پہ کیسے بول سکتا ہے. آپ کو سلامت رکھے, زندہ رہیں. اللہم صلی علی محمد. کیا کروں مولانا, دل نہیں چاہتا منبر چھوڑنے کو. ماننے پہ آئے تو پتھر کو مان رہے ہیں. اب جملہ پہ بدل رہا ہوں. مسلمان کا نہ قول پر یقین ہے, نہ زبان پر یقین ہے, نہ فعل پر یقین ہے. کلمہ پڑھتا ہے محمد رسول اللہ کا, نبی کے ہاتھوں پر بلند ہے. تمہیں نبی کے ہاتھوں پہ اعتماد نہیں. نبی منہ سے بول رہے ہیں اقرا یا علی, نبی کے زبان پر اعتماد نہیں. جب نبی کی زبان اور ہاتھ پر اعتماد نہیں تو قیامت میں شفاعت نبی کی کہاں سے مل جائے گا.
ہماری کتابوں میں بھی کتاب میں سرکار کے ہاتھوں پہ انگریزے کلمہ پڑھا کرتے تھے، درخت کو اشارہ کرتے تھے، درخت آ جاتا تھا جڑ سمیت، پھر کہتے تھے واپس چلا جاتا تھا۔ تو سرکار کے فضائل و مناقب میں ہے، لیکن مسلمان منافقت کرتا ہے، پتھر کو مانتا ہے، علی کو نہیں مانتا۔ جملہ کیا دوں، خانہ کعبہ میں بھی 3 پتھروں پہ پتھر پھینکتا ہے، ایک پتھر کو چومتا ہے، یہاں سے بھی سبق حاصل کرنا۔ خدا کو تو مہربانی خدا سلامت رکھے بزرگ کو کہ جناب مولا علی فوراً بول پڑے۔ بس نتیجہ دے دوں، جیسے سرکار نے فرمایا اقرأ یا علی، تو مولا علی نے کچھ آیات تورات کی پڑھی، کچھ آیات زبور کی پڑھی، کچھ آیات انجیل کی پڑھی۔ اچھا یہ تو سب نازل ہو چکی تھی، ہو سکتا ہے کہ ماں کے جسم سے ہی، کیونکہ فاطمہ بنت اسد بھی اس کی حافظہ تھی، یہ بھی ملتا ہے مولانا کہ بی بی فاطمہ بنت اسد تینوں آسمانی کتابوں کی حافظہ تھی، یعنی تورات کی بھی، زبور کی بھی، انجیل کی بھی۔ بی بی کو تینوں کتابیں یاد تھی، حافظہ تھی، چھوٹی بات نہیں ہے، اس پہ گھنٹہ بولا جا سکتا ہے۔ بی بی حافظہ تھی، ہو سکتا ہے کیونکہ بی بی مولا کے جسم کا حصہ تھی، مولا بی بی کے جسم کا حصہ تھے، لہذا ماں حافظہ تھی تو علی نے تینوں کتابوں کی تلاوت کر دی۔ یہ تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ بی بی خود حافظہ تھی، علی ان کا حصہ ہے، لہذا علی نے تینوں آسمانی کتابوں کی تلاوت کر دی۔ قرآن تو ابھی نازل ہی ہونا شروع نہیں ہوا، مولا علی نے کچھ آیات قرآن کی پڑھی، یہ بتایا کہ میں ہی گواہ رسالت ہوں، میں ہی عالم کتاب ہوں۔ درود پڑھتے محمد وعلى محمد۔ خدا کو سلامت رکھے، تمام مہمان اہل بیت کو، تمام کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، خدا نظر بد سے بچائے۔ چیچا وطنی کے تمام مومنین مومنات کو، پوری دنیا کے مومنین مومنات کو آج منصوب ہے دن سرکار وفا سے، جو رونے آئے ہیں، بس زیادہ مسائل اس سے پڑھے نہیں جاتے۔ تو ایک روایت ارز کرنا چاہتا ہوں، آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت عباس کو اللہ سے مولا علی نے مانگا ہی کربلا کے لیے تھا، اور بار بار جناب زینب عالیہ بھی بچپن سے پوچھتی تھی، بعض تمہیں پتہ ہے کہ تمہیں میرے بابا نے تہجد کی نماز میں اللہ سے کیوں مانگا ہے؟ تو غازی سرکار گردن جھکا لیتے تھے، آقا زادی آپ بہتر جانتی ہیں کہ میرے بابا نے تمہیں کربلا کے لیے مانگا ہے۔ ماں بھی بتایا کرتی تھی، بی بی ام البنین، کہ تمہیں کربلا کے لیے مانگا ہے۔ حضرت عباس بچپن سے انتظار میں تھے کہ وہ کربلا کیسی ہوگی، اس کربلا میں مجھے آقا حسین کی کیا خدمت کرنی ہوگی جس کے لیے مجھے مانگا اللہ سے۔ ساری زندگی سوچتے تھے بچپن سے اور کربلا آنے تک۔ جب کربلا آ گئے تو حضرت عباس بار بار، کیونکہ میں نے ایک روایت پڑھی کہ جب کوفہ اور شام کے بازاروں میں ان سروں کو نوک نیزہ پر بلند کیا گیا، قیافہ شناس، سنیے گا، قیافہ شناس جو چہرے کو دیکھ کر اندازہ لگاتے تھے کہ اس کی شہادت کیسے ہوئی ہوگی، اور یہ قیافہ شناس کاہن جو ماہر ہوتے تھے عرب کے، وہ آ کر نیزوں پر دیکھتے تھے، یہ جو سب سے چھوٹا سر ہے اس کی ماں مر گئی ہوگی، جو سب سے چھوٹا سر نوک نیزہ پر اس کی ماں مر گئی ہوگی، اور یہ جو کڑیل جوان ہے اس کے باپ نے کس مشکل سے اس کا جنازہ اٹھایا ہوگا۔ ایک شہید کے سر کو دیکھ کے آ رہے تھے، کسی نے انہیں بتایا کہ ایک سر ہے جو نوک نیزہ پر بلند نہیں ہوگا، اور وہ گھوڑے کی گردن میں بندھا ہوا ہے۔
कोई ऐसा सर भी है, वो क्यों नौ के नेजा पर बुलंद नहीं होता? तो लोगों ने बताया इसलिए कि उस साहिब सर की वजह से ये बीवियां आई थी करबला, और उसका सर नौ के नेजा पर इसलिए बुलंद नहीं होता कि उसने कभी जिंदगी में भी उनके सर की तरफ नहीं देखा था, हमेशा गलतों की तरफ देखा था। लिहाजा उसका सर जब लोग के नेजा पर जबरदस्ती बुलंद करते हैं तो वो आंखें बंद कर लेता है और फौरन अपने सर को जमीन पे गिरा देता है। इसलिए मजबूरन उसको घोड़े की गर्दन में बांधा गया है, जिसके लिए मैंने आपको जहमत दी है। हज़रत वो कयाफा शनास एक मर्तबा आए, पूछते पूछते वो कहाँ है, वो सर के घोड़े की गर्दन में। देखते देखते जैसे ही गाजी सरकार के सर के पास आए और वो और से गाजी के सर को देखा तो सब पुकार के कहने लगे, ये घुट घुट के मरा है, ये घुट घुट के मरा है, ये घुट घुट के मरा है, इसको इजाजत नहीं मिली है। अगर इसे इजाजत मिल जाती तो इसका चेहरा ऐसा ना होता। हज़रत अब्बास कैसे ना घुट घुट के मरे, जिसे बचपन से कहा गया था तुम्हें करबला के लिए लिया गया है और उसे करबला में जंग करने की इजाजत न मिले। अज़ादारों आए थे गाजी सरकार और कहा था आका मुझे इजाजत दे दे। मौला फरमाते हैं अब्बास मैं तुम्हें किस दिल से इजाजत दूं? हज़रत अब्बास को जब इजाजत नहीं मिली, मौला फरमाते हैं अब्बास मुझे इजाजत दे दे। फरमाते हैं अब्बास तुम तो मेरी फौज के सिपहसालार हो, तुम तो मेरी फौज के अलमबरदार हो। सुनिएगा रोने वालों, ये अलम की मजलिस है, इसमें सबकी दुआएं कबूल होती हैं। ये माए बहनें दुआ करेंगे जब अलम बरामद होगा। लेकिन मैं दो जुमले कह दूं। अज़ादारों मौला गाजी सर झुकाकर हाथ जोड़ के कहते हैं आका वो फौज कहाँ है जिसका मैं अलमबरदार हूँ, उससे बड़ा कहाँ है जिसका मैं सिपहसालार हूँ? मौला फरमाते नहीं अब्बास अगर तुम चले गए मेरी कमर टूट जाएगी। मेरी माए बहनें मजलिस सुन रही है, एक गुजारिश करना चाहता हूँ जो दूर दूर से रोने आए हैं। हज़रत अब्बास ने सोचा कि मैं अपनी ज़ौजा से मशवरा मांगता हूँ कि तुम्हें मुझे कोई तरकीब बताओ, मुझे कोई मशवरा दो कि मैं मरने की इजाजत कैसे मांगूं। कैसी बीवियां हैं करबला की जो अपने शौहरों को मरने का तरीका बताती हैं। हज़रत अब्बास कहने में आए, सुनिएगा जो छोटी छोटी औलाद रखते हैं, जैसे ही जनाब अब्बास खैमे में दाखिल हुए क्या देखा, आपकी ज़ौजा जनाब ज़किया खातून जिनका तारीख में लुबाबा भी नाम है, वो खाक पर बैठी हुई बुलंद आवाज से गिरिया कर रही है। अब्बास आगे बढ़े, कहा ज़किया मैं जिंदा हूँ, अभी तो मेरे आका सलामत हैं, तुम रो क्यों रही हो? अब्बास की ज़ौजा गिरिया, रो क्यों रही हो? हज़रत अब्बास फरमाते हैं क्या भूख और प्यास का गलबा है, क्या लाशों पे लाशें आ रही हैं उसका खौफ है, रो क्यों रही हो? अब्बास की ज़ौजा और गिरिया मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। आप सुनिएगा अज़ादारों, हज़रत ज़किया ने हाथ जोड़ के कहा आका मैं इसलिए नहीं रो रही कि भूख का गलबा है, प्यास का गलबा है, मैं रो इसलिए रही हूँ। अज़ादारों अगर मैं पहुंचा सका आप बिस्तर पे भी गिरिया करेंगे, मैं रो इसलिए रही हूँ आपकी प्यारी सकीना, आपकी चढ़ी हुई सकीना पानी की तलाश में हर खैमे में एक मरतबा गई है, मेरे खैमे में 7 मरतबा आई है और कहती है कबीर अगर थोड़ा सा पानी हो तो दे दे। अरे मेरा अल्लाह खुदा आपके गिरिए पर रहमतों का नज़ुल कर रहा है। मेरी चची मेरी सकीना कहती है कि मेरा अली असगर प्यासा है। अज़ादारों हज़रत अब्बास के चेहरे पे सुर्खी, कहा ये ज़किया कहीं आपका दादी नाराज तो नहीं हुई, तुमने सकीना को नाराज तो नहीं किया? कहा नहीं आका, जब मैंने 7वीं मर्तबा आहट महसूस की कि सकीना मेरे खैमे में आने वाली है, सुनिएगा अज़ादारों जो रोने आए हैं, जब मैंने सोचा सकीना मेरे खैमे में आने वाली है मुझे शर्मिंदगी होगी, मैंने जल्दी से मुसल्ला बिछाया और 2 रकात नमाज मुस्तहब पढ़ना शुरू कर दी। मैं नमाज खुशरो हुजूर से पढ़ती रही, फिर नमाज मैंने खत्म की, तस्बीह खुशरो हुजूर से पढ़ती रही। मुझे सकीना याद नहीं आई, लेकिन जब मैं तस्बीह पढ़ चुकी अचानक मुझे याद आया कि सकीना मेरे खैमे में आई थी। सुनेगा ज़राए कहती आका मैंने मुड़ के देखा, अब तो मुड़ कर देखा सकीना कभी खड़ी हो रहे थे, कभी बैठ रहे थे और नजर की तरफ रुक कर रहे थे और कह रहे थे दादा अब तो हमारे अपने भी
سکینہ آئے مجھے بلا لینا. تھوڑی دیر میں سکینہ آئی, حضرت عباس کو بلوایا. جناب عباس کہتے سکینہ یہ خالی مشق میرے گلے میں ڈال دو پھر میں جانوں اور آگا جانے. عزادارو سکینہ نے مشق اٹھائی. عباس